سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. سبحان پاک ہے. پاک ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں بے عیب ہے, ہر کمی کوتاہی کمزوری سے پاک ہے. یہ ہے ترجمہ اس کا. آسمانوں کا پروردگار رب, ربی ہے. ربی سبحانہ مضاف ہے اور ربی مضاف ہے. ربی مضاف ہے, السماواتی مضاف ہے. آسمانوں کا رب اور پروردگار روزی دینے والا, اور زمین کا رب العرش, عرش کا پروردگار, عرش کا رب ہے, پوری کائنات کا عرش کا رب ہے. اما یصفون, اس کے بارے میں جو وہ یصفون کہتے ہیں, گھڑتے ہیں, کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. وصف ایک لفظ ہوتا ہے, وصفہ یصف سے آ رہا ہوتا ہے, بڑا وصف ہے بھائی, اس میں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کا وصف جو ہے, اس کا فن جو ہے, اس کے بیان سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے میری بات, یہ اللہ کے کلام سے اس کا وصف پتہ چل رہا ہوتا ہے. وصفہ یصف سے فذر ہوں, تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو اور اللہ کہہ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے, اب ان کو چھوڑ دیں. یا خوضو, اور وہ مشغول رہیں, لگے رہیں, جس کام میں لگے ہیں وہ مشغول رہیں. جو یہ کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں کرتے رہیں, جو یہ بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں, ان کو کرنے دیں. فَيَلْعَبُوا, اور وہ کھیلتے رہیں. کھیل تماشا ہے نا دنیا, وہ کھیلتے رہیں. حتیٰ یلاقوا, یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں گے یومہم, ہاں جی, اپنے دن سے. یومہم سے اپنے دن سے, ان کے دن سے نہیں, اپنے دن سے ملاقات کریں گے. اللہ جی وہ دن یوعدون, جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں, ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. مضارع مجبور ہے, اس میں ہیں وہ بول لیتے ہیں, وہ تو پتہ ہے آپ کو, تو لیکن یہ تو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا بنا ہوا ہے. اگر میں ہی بتا دوں آپ کو تو پہلے پوچھو ہی اس طرح کا معرفہ ہے یا نکرا ہے. جیسے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو گرامر کی ترتیب ہے اس حساب سے پہلا سوال کیا بتانا چاہیے, دوسرا کیا بتانا چاہیے, تیسرا کیا بتانا چاہیے, یہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے. سمجھتے ہیں. پہلی گل ہے اس میں معرفت یہ قسم نے, پہلی گل ہے ہوں کنیا نے اگے سات, انہاں جو اے کیڑیاں نے, اللہ تہاڈا بھلا کرے. ایسا گل ہے جی, آسان ہو گیا, ہوں سمجھ آ گئی گل. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ, وَهُوَ الَّذِي, ایک منٹ لے ادا کر کے, فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ دے بارے کسی نے کچھ پتہ ہے؟ ایوب صاحب نے پتہ ہے, امجد صاحب نے پتہ ہے؟ ہاں جی, حرف جار, ہاں ٹھیک ہے. مرکب جاری, نور صاحب نے پتہ ہے کچھ؟ ہاں کی مرکب جاری ہے. مرکب جاری کدی مبتدا بنے؟ نہیں بنے گا, لیکن نہیں بنے تو پھر بناؤ نا, پھر کوئی شاید چھپی ہوئی ہے. اگر مرکب جاری کدی مبتدا نہیں بنیا تو الہن بعد نکرا آ رہا ہے, تو کوئی گل ضرور ہے. نہیں, مبتدا تو ہوا ہے نا, تو سماج نہیں ایک منٹ لی, وہ تو مخاطب ہے نا کہ وہی ذات ہے, اللہ جی وہ ذات ہے. لیکن اگے دیکھو, فی السماء الہ و فی الارض الہ. ایک ضمیر چھپی ہوئی کرتا. سر ضمیر نہیں چھپی ہوئی, اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی, خبر چھپی ہوئی ہے. آپ کہیں خبر نہیں بتائی. اگر خبر نہ بتائی ہو تو قاعدہ یہ ہے, اسلوب یہ ہے, بس یہ بڑی موٹی بات ہے. اسلوب کیا, اگر خبر بتا دے تو بات فکس ہو جائے گی. اگر جو سسپینس قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے, سوچ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, وہ یہ اسلوب ہے. مرکب جاری پہلے لانے کا یہ اسلوب ہے کہ اپنے ذہن سے سوچو کون ہے الہ, آسمانوں کا الہ کون ہے, زمین کا الہ کون ہے. پھر آپ خود اللہ تک پہنچو, اس ہستی تک پہنچو. اب اس ہستی کا نام وَهُوَ الَّذِي کہہ گیا, نام پھر نہیں لیا,
نام اس کا کیا ہے؟ اللہ. کیوں مطلب سمجھ آئیے؟ نام تو ہے ہی نہیں. اس نام تک پہنچان واسطے ہے اسلوب قرآن نے اختیار کیتا ہے. مبتدا ہی ہے کہ پھر نام اینو مبتدا کہہ ہی نہیں سکتے سی. اگے نا خبر اینو کہاں گے خبر محذوف، حرف جر مجرور، خبر محذوف، محل خبر مرفوع. محل خبر مرفوع، مرفوع مطلب فاعلی حالت مقدم ہے. کہاں محل خبر مرفوع مقدم مقدم ہی پہلے آ گیا. کہاں ہوں یہ اللہ الہ معبود، الہ معبود، اینو کی کہاں گے؟ کہاں گے مبتدا مؤخر نکرہ مرفوع. جی مبتدا مؤخر مؤخر، مبتدا مؤخر نکرہ مرفوع. نکرہ مرفوع. جملہ اس میں ہے تو جملہ اس میں ہی، لیکن اے اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ الہ تو نکرہ ہے. مرفوع کا مطلب فاعلی حالت. حالت کنسیڈر کر دیا نکرہ کو کر مبتدا عام طور پہ اس میں معرفہ ہوتا ہے. محل کے طور پر آ رہا تھا نکرہ. اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم کہیں گے اللہ الہ فی السماء. اب ہم یہ کہیں گے، پھر ہماری بات بن جائے گی. اللہ الہ فی الارض. وہ یہ سوچ انسان کے اندر قرآن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اسلوب ہے ہوتا جڑا میں تھوڑے سامنے رکھا. جی یہ الہ دا الف لام لگ گیا تو معرفہ نہیں ہوئے گا؟ نہیں روٹ ایسا روٹ ہے یار، یہ اللہ نہیں ہے. نہیں الف لام نہیں ہے. وہ الف لام لگا گا تو اللہ اللہ بن جانا. یہ نکرہ ہے. اللہ کا نام الہ نہیں ہے. اللہ کا نام الہ نہیں ہے. الہ وہ دا روٹ ہے. گل نو سمجھو، گل کتنے کہہ رہے ہیں؟ اے بتاں نو کہہ رہے ہیں. بتاں جڑے بت پرست لوگ سی وہ الہ کہندے سی. الہ نکرہ، نکرہ تو اس سے زیادہ. جدو انہوں معرفہ کیتا الف لام نال اللہ کیتا تو کلا ایک کو ذات رہ گئی. وہ اللہ الہ ہے. ہن لبو اللہ کیڑا الہ، کیڑا انہیں زمین بنائی ہے، کنے بنائی ہے، کس طرح مکے والوں کے ساتھ سمجھایا ہے. الہ روٹ ہے. حمزہ لام ہا دا روٹ ہے. الہ نکرہ ہے جی معرفہ اللہ بنے گا. ایسا مطلب معبودان، اور جڑی نکرہ ہوندی ہے تو وسعت زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے سمجھایا گیا یار اسی دا ترجمہ معبودان کر سکتے ہیں، معبود نہیں کر سکتے. انہیں قرآن میں اٹھا کے دیکھ لو، اشکال ہی نہیں دور ہونا تھا. ہوں یہ وائرل ہو جائے گی تو سیاپا پی جائے گا لوگوں کو کہ کہی جا رہے اتنے بیٹھے ہون گل سمجھن کہ یہ گل اے کہہ رہے ہیں، پھر تو اور چیز ہے نا. معبودان جڑا لفظ ہے یہ پھر واحد کیے گا. الہ جمع کیے آلہتن اصل چ نہیں. اگر معبودان ہوئے تو پھر اسی اینو نکرہ دی وجہ نال وسعت دے رہے ہیں. نکرہ کی وجہ سے اصل چ تے الہ معبود ایک ہی مانتے سی، جمع تے نہیں مانتے سی. بھاویں 360 سی، چاہے 360 تھے، لیکن وہ ایک دن کا ایک تھا. 360 آپ کے قمری دن ہے، 360 بت تھے. ایک دن اعلان ہو جاتا صبح آج فلانا جو بت ہے وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بس. یہ ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید دے وچ او گل لکھ دیتی ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی سوچ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یار گل بہت دور کر دی. ہوں اسی تے اللہ نو اللہ کہنے ہیں نا.
اللہ لبو کیڑا اللہ جتے انہیں معبود کیا معبود ہے کی روزی دین والا پروردگار حاجت روا مشکل پیشہ عدم وجود تو بنا کے انتہا تک ساریاں ضرورتاں پوریاں کروانا رب العالمین ہے وہ بارے سے گل کر رہے کہ آگے چلیے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ تے بہت آسان ہے مرکبے ساتھ مرکبے توصیفی کیا ہوتا ہے بچہ آپ ایک جیسا مرکبے توصیفی کیا ہوتا ہے ادھر توصیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے کیا میں کروں مرکبے توصیفی کے کتنے جز ہوتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہے کتنے جز ہوتے ہیں 2 جز ہوتے ہیں آسان پتہ ہے آپ کو کتنے جز ہوتے ہیں کون کون سے ہاں صفت کسے کہتے ہیں موصوف کسے کہتے ہیں موصوف ہمارے اردو میں عام طور پر کم بولا جاتا ہے صفت خوبی اور موصوف جس کی خوبی ہے شاباش کو اردو میں صفت پہلے آتی ہے یا موصوف پہلے آتا ہے اردو میں کامران اردو میں صفت پہلے آتی ہے یا موصوف پہلے آتی صفت پہلے آتی ہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور عربی میں بعد میں آتی ہے صفت بعد میں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے عبدالرحمن جی لڑکا نیک ہے لڑکا موصوف پہلے آ گیا نیک جو ہے نا بعد میں دیکھو الٹ کام کر گئے صالح اے تے گل ہے اینی کی گل سمجھنی ہے سی تواڈے کو تسی کہا لڑکا نیک ہے اگر لڑکا نیک ہے تو پھر مرکبہ توصیفی تو نہ رہا پھر تو جملہ اسمیہ بنا گئے آپ سوال کیا ہے نیک لڑکا پہلے صفت آنے سے اور ادھر پہلے موصوف آنے سے کیا فرق پڑے گا چلو یہ آسان ہو گئی ہے بات ہن دسن نور محمد صاحب کہہ دینے کی ہاں جی وہ جملے کی ترتیب بدل جائے گی نا دیکھو یار سانو وچلی گل دسو یہ ہے کی عربی ہے کی صرف ہے تو موصوف ہے یہ بھی نہیں جواب ہاں بچا بات جو ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی کہ کس کی ہے مطلب کس سے ریلیٹڈ ہاں یہ بات درست ہے یعنی اگر آپ صفت پہلے بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ کس کی بیان کرتے ہیں پھر اگر آپ صفت بیان کرتے ہیں تو جتنے انسان دنیا میں بسنے والے ہیں وہ اپنے مطلب نکال لیں گے تو کتنے مطلب نکالیں گے بھی میں کہوں نیک پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا ہے آپ اسے کیا بناتے ہیں آپ نیک لڑکا کہیں میں نیک شاگرد بدل لوں بات بدل لوں گا کہ نہیں اس کو کہتے ہیں زو معنی اردو میں ہماری ساری باتیں زو معنی ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے موصوف پہلے لایا گیا یہ ہے موصوف اب اس کی صفت ہوگی اگر لڑکا موصوف ہے تو صفت اس کی کیا ہوگی کانٹے پہن لے گا پونیاں رکھ لے گا نیک ہونا اور لڑکی اگر صفت ہوگی تو پھر وہ مردوں جیسا لباس پہن لے گی موصوف یہ ہے قرآن کا اسلوب کمال ہے یا بابا بڑی دور بات کر رہا ہوتا ہے معاشرہ درست کر رہا ہوتا ہے معاشرہ درست کر رہا ہوتا ہے افسوس ہے ہم نے یہ اصطلاحات کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ ٹرمنالوجی ہے مرکب جاری دیکھیں ابھی ہم مرکب جاری کی بات کر رہے تھے مرکب اضافی دیکھیں مرکب توصیفی دیکھیں مرکب اشاری دیکھیں مرکب عددی دیکھیں یہ مرکبات ہے بابا اب دیکھیے نا اگر یہ 2 صفاتی نام ہیں اللہ کے حکیم العلیم مانتے ہیں دونوں صفاتی نام ہیں لیکن اگر ہم اس کو مرکب توصیفی 1 منٹ کے لیے دیکھیں تو پھر موصوف کون ہوا تو صفت کون سی ہوئی حکیم اگر موصوف ہے تو صفت اس کے علم ہے یعنی اس کا علم غالب ہے حکمت کے اوپر اپنے علم کی بدولت وہ حکیم ہے بہت بڑی بات ہے یہ
جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر وہ جاننے والا ہے تو حکیم ہے. آتا ڈی خارج ہے. بہرحال بہت خوبصورت بات ہے. الرحمن الرحیم، رحیمیت غالب ہے رحمانیت پر، رحمان تو رحمان ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء گرامی ہیں، دونوں صفات ہیں، لیکن جب جیسے جڑ کر آ رہے ہوتے ہیں وہاں یہ موصوف صفت ہو رہی ہے. آگے چلے. جی تبارک اللہ دی وتبارک اللہ دی لہو ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ وإلیہ ترجعون. صفحہ نمبر آیت نمبر 85 ہے. یہ کل ہم پڑھ چکے تھے. اور یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، وہی قاعدہ ہے. اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے. بہو اللہ سے بات شروع ہوئی ہے. وما بینہما وعندہ علم الساعہ، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. عندہ مبتدا علم الساعۃ خبر. دونوں مرکبات جب جڑ جائیں تو پھر ایک بطور مبتدا ہوتا ہے، ایک بطور خبر ہوتی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مضارع مجہول بنا، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تبارک اللہ جی مبتدا، تبارک اللہ جی فعل ہے، بابرکت ذات. ترکیب کس طرح کریں گے؟ بابرکت ذات ترکیب نہیں کرا، نہیں کر سکتے. نہیں کرا. کوئی منو کہو ابھی نہ ترکیب کرو، میں نہیں کرا. گفتگو ہے بابا. نہیں تو کس طرح بن گیا بنا کے کہتے یہ کس طرح بن گئے وہ تو برکت والی فیل سے کیڑا ہوا. اللہ بھلا کرے. ہیں. ایک چیز محذوف ہے. اللہ بابرکت ذات ہے. تبارک اللہ دی بابرکت ذات ہے، وہ جو کوئی چیز محذوف ہے. گل سمجھ آ جائے گی. محذوف لبوں کو کون ذات، اصل اللہ کا نام نہیں نہ لکھا کتنے بھی. وہ کہتا مینو اس طرح پہچان دو. میں کہہ رہا اپنی پہچان کرو. لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون. دیکھو تو اسی کتوں چلے، کہاں سے ہم بات آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. قرآن مجید اپنی یہ بات مکمل کرے گا، تکمیل کرے گا، اس کی سمجھا کے چھوڑے گا. اگر سمجھ نہیں آئی نا انسان کو، پھر بھی وہ سمجھا کے چھوڑے گا. دیکھیں کیسے سمجھاتا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، نہیں اختیار رکھتے. ملکہ یملک اختیار رکھنا ہوتا ہے، مالک ہونا ہوتا ہے، بادشاہت ہوتی ہے. اختیار بہت اچھا لگتا ہے، یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اس کا اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے. نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ یدعون من دونہ، وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ. اللہ دینا وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ. اب جنہیں کہاں سے لائے؟ اللہ دینا موصولہ ہے، بات کو جوڑنے کے لیے لے کے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے جنہیں کا ترجمہ اس میں موجود ہے. نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ. کون لوگ؟ اب کون لوگ بھی لاؤ اپنے پاس سے، پھر بات کو جوڑو. جنہیں وہ پکارتے ہیں. یہ اللہ دینا کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ یدعونا سے کیا ہے، آگے مضارع معروف ہے. جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ نہیں اختیار رکھتے.
यहाँ एक बात बहुत गहरी कहता है कुरान मजीद, इसको समझना होता है, फिर आगे जाते हैं वरना अशकाल में फंस जाएगा। इंसान इंसान का दारू है। दारू तो पंजाबी का लफ्ज़ है, बहुत अच्छा लफ्ज़। यानी मैं हाजत रवा नहीं कहता, मैं मुश्किल कुशा नहीं कहता, मैं कहता हूँ इंसान इंसान से अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। चलो ये बहुत आसान बात है ना, उन्हें मैं हाजत रवा कह जाता तो मुसीबत पै जानी चाहिए थी, मुश्किल कुशा कह जाती है मुसीबत पै जानी चाहिए, कह कारी साहब ने शेर कर लेते। इंसान ही दूसरे इंसानों से अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो फिर ये क्या हुआ, अल्लाह कैसे करता है अगर इंसान इंसान करता है? इस बात को समझे कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान से अपना काम लेने के लिए जाए तो उस वक्त दिल में पहले ये ख्याल पैदा कर ले कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो हसान मेरा काम कर देगा, अगर अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो हसान कितना ही कमाल इंसान हो मेरा काम नहीं कर सकता। अगर ये मेरे दिल में ख्याल पैदा हो गया तो कभी मेरी उससे नाराज़गी नहीं होगी। इंशाअल्लाह करना पड़ेगा। और अगर मैं पहले से सोच के ये जाऊं कि वही मेरा काम करेगा, मैं दरमियान में मैं अल्लाह को ना लाऊं, तो फिर नाराज़गी है। ये है इसमें एक फलसफे की बात। इंसान इंसान से अपनी एक दूसरे का दुखों का मुदावा कर रहा होता है, लेकिन करता अल्लाह है। इंशाअल्लाह मेरा काम एहसान साहब कर देंगे। करी जाओ इंशाअल्लाह, तुसी कही जाओ, जाना तुसी है नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ इंशाअल्लाह घर बह के कही जाना। समझ आई है इंशाअल्लाह? क्या हाले नहीं समझ आई? अगर अल्लाह ने चाहा, अगर भाई आपने काम तो करना नहीं, इंशाअल्लाह कहते रहो। बाबा घर वाले आपको कहें चीनी ले आए उसे क्या इंशाअल्लाह ले आवांगा? कहते हैं जब पैसे ना हो तो फिर कहते हैं अच्छा इंशाअल्लाह कहेंगे इंशाल्लाह ले आएंगे। ਉੱਥੇ ਤੇ फटाफट ਹਾਂਜੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ इंशाअल्लाह नहीं होती। ये तो मशरूत है ना गल, वैसे इंशाअल्लाह तो गल मशरूत हो गई, अगर शर्त अगर है मशरूत हो गई। इंशाअल्लाह तेरा दही लेके आ जाएंगे, सबसे चीनी क्या है? लेके आ जाएंगे। इंशाल्लाह ना क्या तो भूल जाते हैं। एक कदी ਤੁਸੀਂ नहीं किया इंशाअल्लाह आम हालत है, जिथे नहीं ना करना ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन लोग भूल जाते हैं। उम्र भुलने वाली हो गई है, होर गल कोई नहीं। और आज मैं सुबह ये पढ़ा रहा था कि इंशाअल्लाह आया कहाँ से है? इंशाअल्लाह क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ व ला तस्क़िल अर्ज़ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू आन जिअता बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। वहाँ आया, ये पहले पारे में इंशाअल्लाह आया। तीसरी बार जब यहूदी के तीसरी बार जब ये बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए हैं कि गाय कौन सी हो, तो फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे, मुशाबे हो गई है, हमें मिल नहीं रही। उन्होंने ये बात कही थी, कुरान ने ये बात नकल की है। इंशा का लफ्ज़ नहीं है वहाँ, ये जो मैंने नहीं है। मैं हवाला दे रहे हैं, पहले पारे नहीं है तो और कितने, मैं पढ़ के सुना रहे हैं तुम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून। आप बताएं। और वो भी मुर्दा जो था वो कत्ल हो गया और पड़ा हुआ था, फौजदारी निज़ाम तो था कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं कोई तूर पर अल्लाह से पूछने के लिए, अल्लाह ने कहा इनको गाय ज़िबा करो। उधर वो बदबू छोड़ रहा था, ताफुन फैल रहा था, और लड़ाई झगड़ा सर पे था, कुछ उसके हो गए कुछ उसके हो गए, खाना जंगी तैयार थी। और वहाँ भी क्या सिनारियो होगा वो? लगता वहाँ भी नियत नहीं थी उनकी करने की, जब इंशाअल्लाह था। हाँ, वो माँ कादू या फालून 7 पाबंदियाँ लगवाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही जाके लेके आए हैं। वो फसरीन लिखते हैं कि जिससे ली है पता नहीं कितनी महंगी थी वो। बच्चे दिया थी। और गाय बनी। हाँ जी। और फिर जब ये तीसरी बार गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने कहा इन्नल बकरा तशाबह अलैना। वाह यार,
کہا گائے کا جا رہا تھا بقرۃ، تو جا کے کہنے لگا ہم بیل ڈھونڈتے رہے ہیں ہمیں ملا نہیں. میں نے آج یہ تفسیر پڑھائی ہے صبح. قرآن بھی دیا حکمت قرآن جانتا. ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا سننے کا. کہتے تھی اتنے بیٹھو میں تمہیں قرآن سناواں. سنا تو رہے ہی ہیں، ریفرنس ٹو قرآن سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ دی گل ہوئی تو آئی کتوں ہے. آج سارے مسلمان انشاءاللہ کہیں پڑھتے. یہ انشاءاللہ کا لفظ تو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں بولتے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا؟ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ جب کہا کریں، اب انشاءاللہ کہا کریں کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو پھر بولو. تو ہم تو انشاءاللہ ثواب اور برکت کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری نیت کرنے کی نہیں ہوتی. یہ آئی کہاں سے؟ ادھر سے آئی ہے. بیٹھے ہیں ابھی وہ پیچھے، چھوڑیں گے نہیں. وہ تو ایک ایک بات آپ کے جو لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہوشیار چلاک آدمی ہیں بھائی. جن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے میں 1000 سال تھی، اور انہوں نے تو کہا تھا من بقلیہ و قصائیہ و فومیہ و عدسیہ و بصلیہ وَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي وَعَدْنَا بِهِ. ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں تو کھیتی باڑی چاہیے. اور کھیتی باڑی میں ہر چیز کا مافیات ان کے پاس ہے، دینا دیں آپ کو تو ماسٹر ہے اس بات کے. پیٹرول ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہے. پیٹرول ان کے پاس ہے تو سب کچھ ان کے پاس ہے. انٹرنیٹ بھی ان کا ہی، سب کچھ ان کا ہے. ہماری بات پہلے اوپر جاتی ہے، اگر وہ چاہیں کہ نہیں آگے آنی چاہیے تو نہیں آئے گی، جو مرضی آپ کر لیں. بہرحال کہاں مسلمان پھنسا ہے؟ مسلمان اس کا تو محتاج ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا ایسا آلہ تھا کہ ایک رات میں پکار لگی تو بنی اسرائیل سارے بار. سوچنے والی باتیں ہیں یہ. سوچیں ذرا بیٹھ کے. اتنا سینہ گزٹ. نکلو. بہرحال اس شفاعت کی بات ہو رہی تھی کہ شفاعت کے اعتبار سے یاد رکھیے، شفاعت کا لفظ مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر اس کا ایمان شفاعت پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر نہیں ہے، تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ ہمیں ان کی شفاعت کا محتاج بنا دے، ہمارے لیے وہ شفاعت کر دیں. لیکن ہم نے جو شفاعت کے معنی سمجھے وہ کچھ اور ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں کہیں گے گزر جاؤ. ہم شفاعت کے معنی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت تو وہ بچہ بھی کرے گا جو نومولود مر گیا دنیا میں اور ماں بھی اپنے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوئی، تو وہ بیٹھا ہے کہتا ہے ماں کو لے آ تو پھر میں جنت سے جاؤں گا. جب شفاعت کی اجازت ملے گی تو ہر ایک کو ملے گی. اب بابا آپ بھی سفارش کر رہے ہوں گے کسی کی، وہ دیکھیے یہ الا من شہد بالحق، یہ ہے وہ بات. سوائے اس کے جس نے گواہی دی حق کی. آج کی دنیا میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ حق کو حق دکھانا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور یا اللہ باطل کو باطل دکھانا. ایسا نہ ہو حق سامنے آئے باطل سمجھ لے اور باطل سامنے آئے حق سمجھ لیں.
اور باطل سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے. حق سامنے آئے تو قبول کرنے کی توفیق دے دے. جن کے اندر یہ وصف ہوتا ہے وہ کل گواہی دینے والے ہوں گے کل قیامت والے دن. من شاہدہ، جس کسی نے گواہی دی حق کی، اس کو بھی یہ شفاعت کا وہاں اختیار مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہاں؟ آج کی دنیا میں گواہی دی، حق کی گواہی دی، اس کو یہ اختیار ملے گا. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا مطلب؟ کہاں سے آیت پڑھی ہے جی؟ آپ صاحب کوئی ہے؟ کہاں سے پڑھی ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. پہلا پارہ آخری آیت، سیکنڈ آیت ہے. اس سے بڑا ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی موجود ہو اور اس نے چھپائی ہو. آج کوئی شخص گالی نکال رہا ہو اور کوئی اہل ایمان پاس سے گزر رہا ہو، اس کو روکے کہ یہ گناہ ہے، خبردار منافقوں کی نشانی کیوں کر رہے ہو بھائی، تو چغلی غیبت ہے. یہ ہے اگر آج کی دنیا میں کسی نے حق کی گواہی دی تو کل آخرت میں اس کو شفاعت کا بھی اللہ حق دے دے گا. یہ آیت ہے. آج پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں. الا من شہد بالحق، جس کسی نے گواہی دی حق کی، وہم یعلمون، اور وہ حالانکہ وہ جانتے ہیں. واو حالیہ ہے. وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج یہاں حق کی گواہی دی تو کل وہاں بھی حق کی گواہی دے گا. اللہ اکبر. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمارے خلاف ہی لوگ، ہمارے عزیز و اقارب خلاف ہو، یہ خود نمازیں پڑھتا رہے، ہمیں بتاتا ہی نہیں رہا. ہاں کوئی ظالم ایسی بات لے کے آئے گا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ اتنی اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے سر پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بنایا. اسی لیے اس فریضے کو ادا کریں اگر آپ نے وہاں جا کر گواہی دینی ہے. اچھا، جو گواہی دے گا وہ آگ میں پھنسے گا؟ ہے ماسٹر صاحب؟ نہیں. اللہ اکبر. بہت بڑا انعام ہے بابا. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کیا؟ جس نے اگلے جان میں جا کر گواہی دینی ہے کسی کے بارے میں کہ یا اللہ اس کو پاس کر دے، معاف کر دے، جس کو جنت میں بھیج دے، وہ خود آگ میں جلے گا؟ نہیں. تو کہا کیا جا رہا ہے؟ اس دنیا میں اس نے حق کی گواہی دی ہے، اس دنیا میں حق کی گواہی دے گا تو اللہ اس کو یہ نام بخش دے گا کہ یہ سفارش کرے. کہتا بھی ہے قیامت کے دن نبی کریم کے علاوہ بھی کوئی سفارش؟ یہ وہی میں عرض کیا کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، گواہی دے گا، بچہ گواہی دے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو یہ ولی اللہ جن کے پیر ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ولی اللہ سارے دیں گے بابا، تسی بھی دیو گے، مرید جن کے سارے گواہیاں دیں گے. ایک 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 شخص کے بارے میں گواہی ہوگی. آپ ایک گھر میں ہیں تو سارے نو کہیں گے کہ ایک گھر چ آواز آندی ہے تو ادھر آندی سی، ادھر آندی سی، ادھر آندی سی آواز. اے تو بلاندا سی قرآن وال، تسی نہیں نہ آئے، پھسو آ جاؤ. یہ ہوتی ہے گواہی. اور گواہی ہمیشہ خلاف ہوتی ہے. یاد رکھیے گواہی کا لفظ. اگر گواہی ہوئی مثبت تو کوئی کیا ہوئی؟ کیوں نور محمد صاحب؟ تائید ہوئی، وہ تو تائید ہوئی. وہ تو گواہی نہ ہوئی. گواہی جب ہوتی ہے خلاف ہوتی ہے. گواہ لے کے آؤ جی، گواہ پیش کرو، خلاف دے گا گواہی. شفاعت بھی کریں گے، ایک کے حق میں ہوتی ہے، شفاعت بھی کریں گے. شفاعت بھی کریں گے جب اللہ حکم دے گا. پہلے گواہیاں ہوں گی پھر شفاعت کی باری بعد میں آئے گی.
या इतना इंसाफ का दिन होगा कि एक भेड़ अपना चारा चरते हुए उसने ऐसे दूसरी को ज़रा सा सींग मार के एक तरफ किया कि इधर से मैंने खाना है, तो कल क़यामत वाले दिन वो भी उठेगी और वो भी उसको एक सींग मारेगी फिर मरेगी। इतना इंसाफ का दिन है वो। मालिकी यौमिद्दीन, इस हवाले से देखिए आज इतना ही रखना है, सबक आगे नहीं जाना मैंने। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान में पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो मजमून है वो शफात के वाले से कि अल्लाह के हुजूर शफात कौन करेगा। तो फिर तो ये कैसे दरबारों पे जाके मांगना ये सही हुआ? है दरबारों पे वो और मजमून है, नहीं, अगर वो शफात करेंगे जैसे वो और मजमून है, उसको बाद में छेड़ूंगा। ये तो हाल का मजमून है। नहीं करेंगे तो वो भी शफात। उसका मैं कायल हूँ, उसका मैं कायल हूँ, और मैं इतना कायल हूँ कि आप जाकर अल्लाह करे कोई पीर पकड़े हमारे नसीब में था। और पीर साहब आपको कहें कि जाके सिगरेट पियो, और पीर साहब आपको कहें कि घर में टीवी रखो, और पीर साहब आपको कहें कि जाके ज़िना करो, तो मुझे बताना वो पीर आप पकड़ेंगे? जिसको आप पकड़ेंगे वो कभी गलत बात नहीं आपको कहेगा। अब आप ना करें तो कसूरवार आपके, वो नहीं कसूरवार। चाहे वो खुद जैसा हो अपने अमाल की वो सजा भुगतेगा, एक अलग बात है, लेकिन कहाँ बात गलत नहीं किसी को कहेगा। मानो ना जाके उनकी, अपने आप को हवाले करो। असल तो हवालगी है। ये दूसरी बात है कि पीर साहब के मुरीद इतने हैं कि एक मुरीद भी गलत है तो दूसरा भी, तो देखा देखी सारा मुआशरा ही गलत हो गया, तो पीर भी गलत हो गया। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना। इसमें शामिल कर लें या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीलता व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुरहमून। उस आयत को शामिल करें कि वसीला पकड़ो, मैं उसका कायल हूँ वसीले का। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु अला ग़ैरि वज़ार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल। ये वसीले में नहीं बैठे हम।